حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابو نعیم اس کو بیان فرماتے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے یہ مجدد ہیں۔ کہتے ہیں ایک تابعی ہیں، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو۔ ان کا نام ہے ربیع بن حراش۔ ان کا آخری وقت آیا تو ان کے بھائی ایک قاری صاحب کے پاس گئے جو اس وقت غسل دیتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ان کو غسل دینا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ آپ گئے ان کے گھر میں اور ان کو غسل دینا شروع کیا۔ ڈونگے کے ساتھ جو بھی برتن تھا اس کے ساتھ ربیع بن حراش کے جسم مبارک پر جب یہ پانی ڈال رہے تھے تو جیسے بندہ زندہ ہو نا، ٹھنڈا پانی ہو پھر بھی محسوس کرتا ہے، گرم پانی ہو پھر بھی اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے گرم ہے۔ تو کہنے لگے جب میں نے پانی ڈالا تو ربیع بن حراش خود بخود ہلے، سائیڈ چینج کی اور ساتھ ہی مسکرانا بھی شروع کر دیا۔ مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت کا انداز، یہ ہے پیار۔ بندہ فوت ہو چکا ہے لیکن ہل بھی رہا ہے اور ساتھ مسکرا بھی رہا ہے۔ کہتے ہیں الفاظ ہیں نحن نغسل وهو يتبسم، ہم غسل دے رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ ہنس رہے تھے اور ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اب حیرانگی تو ہے، کوئی بندہ فوت ہونے کے بعد تھوڑا سا ہل بھی جائے تو خبر چل جاتی ہے کہ بندہ ابھی زندہ ہے اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ادھر صرف ہلنے کی بات نہیں ہے، یہاں تو مسکرانے کی بات ہو رہی ہے۔ مسکرائے اور وہ فوراً قاری صاحب باہر نکلے جو غسال تھے، غسل دینے والے تھے، اور کہا یہ بندہ زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں اس کا وصال ہو چکا ہے، یہ تو مسکرا رہے ہیں۔ کہنے لگے کافی دیر سے یہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ غیر غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا، ان کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا، چارپائی مبارک اور سین کے اندر رکھی گئی۔ تو بصرہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ربیع بن حراش فوت ہونے کے بعد بھی مسکرا رہے ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے سارے مل کے آ گئے، ان کا سین بھر گیا لوگوں سے، اتنا مجمع اکٹھا ہوا۔ جب لوگوں آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، چونکہ جب مسلمان بھائی آتا ہے تو آگے کوئی بندہ مصروف نہ ہو تو سلام کیا جاتا ہے۔ سلام کیا السلام علیکم۔ تو اگلی حیران کن بات، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، جس سے میں نے پڑھا ہے دنیا جانتی ہے اس کو۔ حوالے کے بغیر تو بات ہوتی ہی نہیں ہے نا، حوالہ ہوتا ہے یا گنبد خضرا کا اجالا ہوتا ہے۔ حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء۔ تو جب انہوں نے کہا السلام علیکم، کفن سے نہ ایسے ہاتھ اٹھایا، ربیع بن حراش تابعی ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوت ہونے کے بعد تابعی ایسے جواب دینے لگے، زمانہ اور حیران ہو گیا، اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، فوت ہو چکے ہیں، اور پھر ہاتھ باہر نکالا ہے اور سلام کا خود جواب دیا ہے۔ بڑے حیرت میں ڈوب گئے۔ جب حیرت میں ڈوبے تو ایک شخص نے سوال کیا ربیع بن حراش اتتکلم بعد الموت، فوت ہونے کے بعد باتیں کر رہا ہے، سلام کا جواب دے رہا ہے؟ تو حیران ہو کر جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ آگے سے کہنے لگے اتکلم بعد الموت، ہاں میں نبی کا غلام ہوں۔ نبی وہ جو زندہ نبی ہے، جو زندہ نبی کا غلام ہوتا ہے وہ غلام بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ہاں میں فوت ہونے کے بعد سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ دوسرے بندے نے سوال کیا اچھا فوت ہونے کے بعد، موت آنے کے بعد رب کو کیسا پایا؟ کہنے لگے خدا کی قسم رب بڑا مہربان ہے، رب بڑا کریم ہے، رب بخشنے والا ہے، رب کرم فرمانے والا ہے، رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے سنا تھا، خدا کی قسم اس سے کئی گنا بڑھ کر میں نے اپنے رب کو محبت کرنے والا پایا ہے۔ رب نے مجھے بخش دیا ہے، کرم کر دیا ہے۔ اس کے بعد مختلف سوال ہونے لگے، آگے سے وہ جواب دیتے رہے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے
اجلونی ولا تؤخرونی لأن ابا القاسم ینتظر علی الصلاۃ. کہو سبحان اللہ. عربی تے سبحان اللہ کہنا اے صحابہ دی سنت ہے. سرکار عربی بولدے سن، صحابہ بھی عربی بولدے سن. سرکار جدو کوئی گفتگو فرماندے سن نا عربی دے وچ تے سن کے صحابہ کہندے سن سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. تو وہ ربیع بن حراش فوت ہونے کے بعد کہنے لگے یار بس بھی کرو، تسی سوال تے سوال کری جا رہے ہو، کدے کوئی سوال کردا ہے کدے کوئی سوال کردا ہے. تھانوں پتہ نہیں ہے امام الانبیاء میرے جنازے دا انتظار فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے سرکار کے غلام. جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کہنے لگے بس کرو، اتنے سوال، بچھاڑ ہوگی سوالوں کی. کبھی ادھر سے پوچھتے ہیں کبھی ادھر سے پوچھتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے نبیوں کے امام روضہ اقدس سے نکل کر میرے جنازے کے لیے کھڑے ہیں کہ ربیع بن حراش میرے غلام کا جنازہ آئے، میں خود بنفس نفیس نبی اپنے غلام کے جنازے میں شرکت کروں. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار اس کو ملا ہے نبی کی طرف سے، اپنے آقا کی طرف سے، تو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، کس انداز میں رہتا تھا. تو کہنے لگی اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے ساری زندگی کھل کھلا کے ہنسنا نہیں ہے، منہ کھول کے اور بہت زیادہ آواز کے ساتھ. مسکرانا تو سنت ہے سرکار کی اور مسکرانا چاہیے. ہر وقت مسکراتے رہیں گے تو پریشانیاں ختم ہوتی رہیں گی. مسکرا کے پیار سے بات کرتے رہیں گے تو اللہ ٹینشنیں ختم فرماتا رہے گا. تو بہت زیادہ ہنسنا کہکا لگا کر انہوں نے کہا تھا میں نے ساری زندگی ہنسنا نہیں ہے، اگر میرا خاتمہ بالایمان ہوا تو میں کھل کھلا کے ہنسوں گا، رج رج کے ہنسوں گا. تو اس لیے یہ تابعی جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے خاتمہ بالایمان بھی عطا فرمایا ہے، مجھے جنت بھی عطا فرمائی ہے. دوسرا یہ آپس میں پیار بڑا کرتے تھے، محبت بڑے کرتے تھے، نفرت نہیں پھیلاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ برے لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور ساتھ یہ نمازیں بھی پوری پڑھتے تھے، سرکار کی ذات پہ درود بھی پڑھتے تھے، اپنے ہمسایوں کا خیال بھی رکھتے تھے. یہ مفہوم عرض کرنے لگا. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتے تھے. اب بتاؤ کوئی بندہ یہ سارے کام کاج کرتا ہو تو نبی اس کو محروم کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک دفعہ نبی کو پکارو، ایک دفعہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کرو، ایک دفعہ خاتم النبیین کے الفاظ سے ان کو یاد کرو، ایک دفعہ محبت میں ڈوب کر خاتم المعصومین کے نعرے سے ان کو پکارو. خدا کی قسم ہے بندہ داتا کے دیس میں بیٹھا ہو، گنبد خضرا کوئی دور نہیں ہے، میرے آقا داتا کے دیس میں بھی آ جاتے ہیں، آ کر مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں.